بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مضمون چل رہا ہے کہ کفار کی نیکیاں بے وزن ہوں گی، اور اس سلسلے میں سورہ کہف کے آخری رکوع کی آیت فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کے اعمال کے لیے تول قائم نہ کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ متعدد علماء اکرام کی رائے گزری ہے۔ یہاں پر مزید صاحب تفسیر مظہری کے حوالے سے لکھا ہے کہ معنی ہے کہ ان کافروں کے لیے ترازو نصب بھی نہ کی جائے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ کافروں کے لیے ترازو قائم ہی نہیں ہوگا، ان کے اعمال کے لیے تولنے کا انتظام ہی نہ ہوگا، اور تولنے کا معاملہ ان کے ساتھ ہونا ہی نہیں، کیونکہ ان کے نیک عمل وہاں اکارت ہو جائیں گے، لہذا سیدھے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تولنا تو تب ہوگا کہ جب اندازہ کرنا ہو کم یا زیادہ کا، لیکن وہاں تو یک طرفہ معاملہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے، تو اس لیے تولنا ایسے لوگوں کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کیا جائے گا۔ آیت کے الفاظ مذکورہ کا تیسرا معنی بیان کرتے ہوئے صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں یہ معنی ہے کہ کفار اپنے جن اعمال کو نیک سمجھتے ہیں، قیامت کے ترازو میں ان کا کچھ وزن نہ نکلے گا، کیونکہ وہاں اسی نیک کام میں وزن ہوگا جو ایمان کی دولت سے مشرف ہوتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے دنیا میں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد علامہ سیوطی رحمۃ اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ مومنین کے اعمال کا صرف وزن ہوگا یا کافروں کے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ صرف مومنین کے اعمال تولے جائیں گے، کیونکہ کافروں کی نیکیاں تو اکارت ہو جائیں گی، پھر جب نیکی کے پلڑے میں رکھنے کے لیے کچھ نہ رہا تو ایک پلڑا کیا تولا جائے۔ اس جماعت نے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا سے استدلال کیا ہے۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ کفار کے اعمال بھی تولے جائیں گے، لیکن وہ بے وزن نکلیں گے۔ ان کا استدلال آیت کریمہ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ سورہ مؤمنون کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جن کی تول ہلکی نکلی سو یہ وہ لوگ ہیں جو ہار بیٹھے اپنی جان، یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ استدلال ہم فیہا خالدون سے ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہلکی تول نکلنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافروں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مومن کوئی بھی دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد صاحب تفسیر مظہری علامہ قرطبی کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، بلکہ اس میں تفصیل ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے یا جن کو دوزخ میں بغیر حساب میدان حشر قائم ہوتے ہی جانا ہوگا، ان دونوں جماعتوں کے اعمال نہ تولے جائیں گے، ان کے علاوہ باقی ایمان والوں اور کفار کے اعمال کا وزن ہوگا۔ صاحب تفسیر مظہری اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علامہ قرطبی کا یہ ارشاد دونوں جماعتوں کے مسلکوں اور دونوں آیتوں، سورہ کہف اور سورہ مومنون کی آیت جو گزری ہے، ان کے مطالب کو جمع کر دیتی ہے۔ حضرت حکیم الامت قدس سرہ بین القرآن میں سورہ اعراف کے شروع میں بعد ایک تمہید مفید کے ارشاد فرماتے ہیں کہ پس اس میزان میں ایمان اور کفر بھی وزن کیا جائے گا، اور اس وزن میں ایک پلہ خالی رہے گا، اور ایک پلے میں اگر وہ مومن ہے تو ایمان اور اگر کافر ہے تو کفر رکھا جائے گا۔ جب اس تول سے مومن اور کافر متمیز ہو جائیں گے تو پھر خاص مومنین کے لیے ایک پلے میں ان کے حسنات اور دوسرے پلے میں ان کے سیئات رکھ کر ان اعمال کا وزن ہوگا۔ جیسا کہ در منصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اگر حسنات غالب ہوئے تو جنت، اور اگر سیئات غالب ہوئے تو دوزخ، اور اگر دونوں برابر ہوئے تو اعراف تجویز ہوگی۔ یہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یہی مطالبہ ہے بندوں سے کہ نیک اعمال زیادہ ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ 100% نیکی اعمال ہوں تب جا کے جنت ملے گی، بلکہ آیت کریمہ بار بار آئی ہے وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہوگا، نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے تو اس کو بھی جنت مل جائے گی۔ لیکن اگر کسی کا الٹا ہوگا کہ اس کی برائیاں زیادہ ہوگی، برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، نیکیوں کا کم، تو اس کو جہنم ملے گی، اور جس کے برابر ہو اس کے لیے اعراف، جنت جہنم کے درمیان ایک مرحلہ ہے، ایک حصہ ہے، وہاں رکھا جائے گا ان کو۔ پھر خواہ شفاعت سے قبل سزا یا سزا کے بعد مغفرت ہو جائے گی۔
آراف میں رکھا جائے گا، نہ جنت اور نہ جہنم، بلکہ ان دونوں کے بیچ کی ایک جگہ ہے، وہاں رکھ کر پھر ایمان والوں کی یا نبیوں کی شفاعت ان کے حق میں اگر ہو جائے گی تو ان کو پھر دوبارہ جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور دوزخ والے اور آراف والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اگر اپنی سزا بھگت لیے وہ تب، یا ان کی شفاعت ہو گئی تب۔ تو اور اس لیے بھی کافروں کے اعمال تولے جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا کفر کتنا بے وزن تھا، ان کا احساس اور بڑھ جائے، ان کی ٹینشن اور بڑھ جائے، ان کی فکر اور بڑھ جائے، کیونکہ فکر اور ٹینشن یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہی ہے۔ تو اگر کافروں کا کفر تولا جائے گا تو وہ اسی لیے تولا جائے گا تاکہ ان کو اس کی بے حیثیتی معلوم ہو جائے کہ ہم نے کس راستے کو اختیار کیا تھا، وہ راستہ یا وہ عقیدہ تو اتنا بے وزن ہے کہ اس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے، اس لیے تولا جائے گا تاکہ ان کا حسرت اور افسوس اور بڑھایا جائے، اور ایمان والے بھی شکر ادا کریں کہ دیکھو ہم نے کفر سے جو منہ موڑ لیا تھا اور اللہ نے ہمیں کفر سے بچا لیا تھا، تو کتنی بڑی دولت سے اللہ نے ہمیں ایمان دے کر مشرف کر دیا کہ دیکھو کفر کو تولا گیا تو وہ بالکل بے وزن ثابت ہوا، اس میں کوئی وزن ہی نہیں، جان ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔